عزیز طلبہ طالبات، السلام و آداب۔ میں آج آپ کے سامنے ایک نیا نہیں مگر انوکھا موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرا موضوع آج آپ کے سامنے ہے اردو ادب کی اصطلاحات۔ یہ موضوع میں نے اس لیے چنا کہ بہت سارے لوگ اردو میں ڈگری بھی کر لیتے ہیں مگر ان چھوٹی موٹی چیزوں پر دھیان نہیں دیتے، اور بعض طلبہ تو رٹا لگا کر یاد کر لیتے ہیں، یہ صنف ہے، یہ نظم ہے، یہ بحر ہے، لیکن ان کو اس کی جانکاری نہیں ہوتی ہے کہ اگر ہم بحر کہیں تو بحر کسے کہتے ہیں، رکن کہیں کسے کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے یہ موضوع لیا کہ ہم اس پر تھوڑی بات کریں گے مختصراً ہی، تاکہ جو ہے یہ اصطلاحیں ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائیں، اور جب یہ اصطلاحیں سمجھ میں آ جائیں گی تو پھر اردو ادب کو سمجھنا، یعنی اردو کے اندر کوئی آپ نوٹس وغیرہ جو پڑھ رہے ہیں، کسی صنف پر کوئی مضمون لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو اس کو سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی۔ تو جب ہم اردو ادب کی بات کریں تو آئیے سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ادب کسے کہتے ہیں۔ ادب کی ایک ڈیفینیشن تو یہ کی گئی ہے کہ خیالات و احساسات کا سرمایہ، لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں مناسب ڈیفینیشن یہ ہے کسی بھی زبان کا تحریری مواد، یعنی زبان تو وہی ہے جو ہم عام بول چال میں استعمال کرتے ہیں۔ اب دنیا میں مختلف زبانیں ہیں، لہذا جب زبان کے مواد کو تحریری شکل میں، ریٹن فارم میں پیش کر دیا جائے، اس کا ادب ہے۔ تو انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں ریٹن میٹیریل آف اینی لینگویج، تو از کالڈ لٹریچر۔ دوسری بات، اب جب ہم ادب سے آگے جائیں تو ادب کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، ایک کو ہم نثر، دوسرے کو ہم شاعری یا نظم کہتے ہیں۔ اب نثر کسے کہتے ہیں؟ نثر کے معنی ہیں بکھری ہوئی شے، لہذا ادبی اصطلاح میں ایسی تحریر جو عام گفتگو کی طرح ہو اسے ہم نثر کہتے ہیں۔ جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت، تو یہ بات بھی نثر ہے، یعنی یہ عام گفتگو ہے، لہٰذا اس کو جب ریٹن فارم میں پیش کر دیا جائے تو وہ پھر کیا کہلاتی ہے؟ نثر کہلاتی ہے۔ پھر ہے شاعری۔ اب شاعری کی بہت ساری تعریفیں کی گئی ہیں، لیکن مناسب تعریف یہی ہے کہ مناسب الفاظ کو مناسب ترتیب یا منتخب ترتیب کے ساتھ پیش کرنا شاعری کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی مناسب الفاظ لیں، ان کو مناسب ترتیب سے پیش کریں، یا منتخب میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ شاعری کے لیے بحریں مخصوص ہوتی ہیں، تو اس لیے جو ہے ان کو، یعنی انتخاب شدہ جو چنی ہوئی بحریں ہیں انہی بحروں میں پیش کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ شاعری کہلاتا ہے۔ آگے چلیے، اس کے بعد ہے صنف۔ صنف کسے کہتے ہیں؟ صنف جو ہے اس کے معنی تو ہیں جنس کے، ذات، طبقہ یا قسم، یعنی اس کے معنی ڈکشنری میں مختلف معنی نکلتے ہیں، لہذا ادب کے اندر ہے کہ ادبی مواد کی ایک خاص قسم یا ذیلی قسم، ہم اس کو صنف کہیں گے۔ میں نے ذیلی قسم کیوں کہا؟ جیسے مثلا ہمارے پاس افسانہ ہے تو افسانہ ایک صنف ہے، غزل ایک صنف ہے، اسی طریقے سے ناول ایک صنف ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کو ہم جب سب ہوں گے، بہت سارے ہوں گے، تو ہم ان کو اصناف کہیں گے، تو ایک ہوگی ہم ان کو صنف کہیں گے۔ تو صنف جو ہے سمجھ لیجئے جیسے ہمارے پاس غزل ایک صنف ہے، نظم ایک صنف ہے، افسانہ ایک صنف ہے، داستان ایک صنف ہے، وغیرہ وغیرہ۔
اس کے بعد ہے حیت. حیت کے معنی جو ہیں وہ ہیں ظاہری بناوٹ کے، یعنی کسی چیز کی اوپری ساخت کیسی ہوتی ہے اس کو ہم حیت کہتے ہیں. تو صنف ادب کی جو ظاہری ساخت ہوتی ہے اس کو ہم حیت کہتے ہیں. مثال کے طور پر ہمیں غزل کو دیکھ کے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غزل ہے. پھر غزل کے اندر مطلع کہاں ہے، مقطع ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو چیزیں ہیں مثلا حیت ہو گیا اس کی اوپر والی جو ہے فارم. فار ایگزامپل میں مثال کے طور پر کہوں گا، ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے اگر انسان کھڑا ہم پہچان لیتے ہیں انسان ہے، پرندہ ہم پہچان لیتے ہیں پرندہ ہے، گائے کھڑی ہم پہچان لیتے ہیں گائے ہے. تو کیسے پہچانتے ہیں کہ اس کی جو حیت ہے نا، تو اس سے ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی اوپری ساخت سے یہ کیا ہے. تو ایسے ہی ادب کے اندر کسی بھی صنف کی جو ہے ظاہری ساخت جو ہے اس کو ہم حیت کہتے ہیں. اسی طریقے سے آگے ہے ہمارے پاس تحریری جز. اب اردو میں شاید آپ یہ نیا نیا لفظ سن رہے ہوں گے، اس کو انگلش میں پیراگراف کہتے ہیں، ہے نا. اب یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس کو تحریری جز یا تحریری حصہ بھی ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ کسی بھی مضمون کا ایک مخصوص حصہ اس کو ہم جو ہے تحریری جز یا انگلش میں پیراگراف کہتے ہیں. اس کے بعد ہے اقتباس. اقتباس کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی تحریر کا منتخب حصہ. آپ سمجھ لیجیے جیسے امتحانات میں آج کل آتا ہے کہ اقتباس کی آسان اردو یا ماحصل وغیرہ لکھیے. تو اقتباس جو ہوتا ہے کوئی تحریر، جیسے ہمارے پاس ایک تحریر ناول ہے یا ایک تحریر ہمارے پاس افسانہ ہے یا کچھ ہے، تو اس میں سے ایک حصے کا انتخاب کر لیا جاتا ہے، اس کو چن لیا جاتا ہے. اس چنے ہوئے حصے کو ہم اقتباس کہتے ہیں. انگلش میں ہم اس کو کوٹ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس بحر. بحر کیا ہوتا ہے؟ بحر دراصل وہ وزن یا وہ پیمانہ ہے جس پر شعر کہے جاتے ہیں. اب بحر سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے. ایک دوسری اصطلاح ہمارے سامنے رکن. رکن کیا ہوتا ہے؟ کسی شے کا ایک خاص حصہ. اور ادبی اصطلاح میں بحر کا ایک خاص حصہ، چھوٹا حصہ، یعنی بحر کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ پیمانہ ہے جس کے اوپر اشعار کہے جاتے ہیں. تو رکن جو ہے اس کا ایک چھوٹا حصہ. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مثلا ہمارے پاس ایک بحر ہوگی فاعلن 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 فا. اب اس میں دراصل یہ جو فاعلن ہے یہ ایک رکن ہے، اور جب فاعلن کو 3 مرتبہ کہا، چوتھی مرتبہ فا کہا، تو یہ ایک بحر بن گئی ہمارے سامنے. ٹھیک ہے. انہی بحروں پر جو ہے وزن کو قائم کیا جاتا ہے. آگے ہمارے پاس ہے وزن. وزن کس کو کہتے ہیں؟ وزن کو قائم کیا جاتا ہے. اب طلبہ کے سمجھنے کے لیے میں بتاتا چلوں کہ وزن کیا ہوتا ہے. تو آسان الفاظ میں ہم کہیں گے کہ ہم ایک شعر دیکھتے ہیں اور شعر کے پہلے مصرے میں جتنی آوازیں ہوتی ہیں اتنی ہی آوازیں دوسرے مصرے میں بھی ہوتی ہیں، اور یہ آوازیں انہی بحروں کے ذریعے، جیسے میں نے ابھی ایک بحر آپ کے سامنے پڑھی، انہی بحروں کے ذریعے جو ہے ان آوازوں کو مقرر کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے مثلا اگر پہلے مصرے میں 18 آوازیں ہیں، دوسرے میں بھی 18 ہوں گی، اور اسی ترتیب سے ہوں گی جس ترتیب سے پہلے مصرے میں ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں شعر کا وزن. ٹھیک ہے. اس طرح مصرع کسے کہتے ہیں؟ تو مصرع کہتے ہیں شعر کی آدھی سطر کو، یعنی شعر کا آدھا حصہ یا آدھی سطر. جیسے آگے ہے ہمارے پاس شعر. شعر کسے کہتے ہیں؟ شعر کے معنی تو جاننے کے ہیں، مگر اصطلاح میں شعر ہم کہیں گے کہ جو 2 مصروں سے بنے،
یعنی ایک سطر ہو گیا ایک مصرع، اور جب دو سطریں ملیں گی، دو مصرے ملیں گے تو ایک شعر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھیں کچھ اردو ادب کی خاص اصطلاحیں. سامعین سے گزارش ہے کہ دھیان سے سنیں. اگر اس دوران میری کوئی خامی ہو تو بھی کمنٹس میں بتا دیں، اور اگر کوئی اور اہم اصطلاح ہو جو میرے سے رہ چکی ہو وہ بھی آپ جو ہے اپنے کومنٹ کے ذریعے جو ہے میرے تک پہنچا دیں. مزید گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو پوری دیکھا کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ایسی چھوٹی موٹی کوششوں کو جو ہے باقی سامعین تک بھی پہنچائیں. شکریہ بہت.